گزشتہ رات اذلان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ اذلان اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے زبان نہ کھولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اذلان نے اس کا بازو کھینچا۔ حرم جیسے ہوش میں آئے۔ پڑھتی ہو نماز؟ اذلان پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں پڑھتی ہوں، حرم اٹک اٹک کر بولے۔ تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ خودکشی حرام ہے، پھر کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اذلان غصے سے گویا ہوا۔ تم اتنے حق سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ لمحے بھر کو اذلان خاموش ہو گیا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد کوئی تم پر تہمت نہیں لگائے گا، جو کوئی بولے گا اسے میں چپ کروا لوں گا۔ اذلان خاموش ہوا تو پھر سے دونوں کے بیچ خاموشی گونجنے لگی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ میں تم سے کیسے؟ حرم نے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دیکھو، اگر تم سر اٹھا کر جینا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اذلان نرمی سے بولا۔ میں بھائی کی اجازت کے بنا کیسے؟ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کر رہا، صرف ایک حل پیش کیا ہے، کیونکہ ایک جان میرے باعث موت کے گھاٹ اتر جائے مجھے گوارا نہیں۔ اذلان بغور اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ حرم بے بسی سے اسے دیکھتی چہرہ جھکا گئی۔ میرا ہاتھ، بولتے بولتے دو موتی ٹوٹ کر حرم کے رخسار پر آ گرے۔ پہلے جواب دو مجھے، اذلان ضدی انداز میں بولا۔ لیکن حرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ کیا اس طرح کوئی مجھ سے ہتک آمیز سلوک نہیں کرے گا؟ حرم معصومیت سے بولی۔ نہیں۔ اذلان کے لہجے کے مان نے حرم کو حامی بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، حرم دل پر پتھر رکھتی ہوئی بولی۔ ابھی فی الحال رات ہمیں گاڑی میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت نکاح کرنا ممکن نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس کام کو عملی جامہ پہنا کر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ اذلان اس کا دایاں ہاتھ پکڑے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید اسے شبہ تھا حرم بھاگ جائے گی۔ وہ دونوں اس اندھیری اور خاموش رات کا حصہ لگ رہے تھے، خاموش اور تاریک۔ حرم نے آنکھیں کھولی، چہرہ صاف کیا، دروازے پر ہاتھ رکھا اور کھول کر اندر چلی گئی۔ تینوں معمول کے کام کر رہی تھی۔ حرم دروازے کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آمنہ کی نظر حرم سے ٹکرائی تو چلتی ہوئی حرم کے پاس آ گئی۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آئی ایم سوری حرم، آمنہ بولتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ آمنہ کے بعد انشرا اور آخر میں زناش حرم سے ملی۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تم اذلان کے نکاح میں ہو؟ زناش خفگی سے بولی۔ وہ اذلان نے منع کیا تھا کہ یونی میں ہمارا تعلق ظاہر نہیں کرنا، حرم سپاٹ انداز میں بولی۔ دیکھا سونی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، حرم ایسی نہیں ہے، آمنہ کہتی ہوئی پھر سے حرم کے ساتھ لگ گئی۔ حرم کے چہرے پر پھیکی سی مسکان تھی۔ شاہ ڈرائیو کر رہا تھا جب مہر کا خیال عود آیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شاہ متفکر سا بولا۔ شاہ نے بریک لگائی اور آمنہ کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ حرم، تمہارے بھائی کا فون آ رہا ہے، آمنہ اسکرین کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم نے لحاف پرے پھینکا اور سلیپر پہننے لگی۔ بھائی آئے ہوں گے، حرم بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ حرم تمہاری منقوہ ہے؟ زناش نے پھر سے میسج کیا۔ کل سے اذلان اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، حرم شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم؟ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امی، بابا سائیں اور بھائی؟ حرم نے ایک ہی سانس میں سب کے نام لے ڈالے۔ سب ٹھیک ہیں، امی یاد کرتی ہیں تمہیں۔ چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟ شاہ فون کا ڈبہ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ بھائی، اگلے ہفتے پیپرز ہیں، پھر اس کے بعد چھٹیاں، حرم سنبھل کر بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔
کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہاسٹل میں یا یونی میں؟ شاہ کا اشارہ حرم سمجھ چکے تھے۔ نہیں بھائی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میری روم میٹ بھی اچھی ہے۔ دوپٹہ جو سر سے ڈھلک رہا تھا، حرم اسے درست کرتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، کچھ چاہیے ہوگا تو مجھے کال کر دینا، اور امی سے بھی بات کر لو، شاہ کہتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ حرم ڈباتی نگاہوں سے اسے اوجھل ہوتے دیکھنے لگے۔ جب بھائی کو معلوم ہوگا نکاح کا، پھر بھی وہ ایسا ہی سلوک کریں گے کیا مجھ سے؟ حرم آنکھوں کی نمی صاف کرتی چلنے لگے۔ شاہ نے گاڑی حویلی کے بجائے گھر جانے والے راستے کی جانب ڈال دی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی گھر کے باہر روکی، سامان نکالا اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اندر کا دروازہ کھول کر شاہ گرد و پیش میں نگاہ دوڑانے لگا، لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ شاہ نے سامان صوفے پر رکھا اور کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مہر کھڑکی میں بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاہ چلتا ہوا آیا۔ قدموں کی آہٹ پر مہر نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ مہر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، مہر نڈھال سی لگ رہی تھی۔ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ مہر کے سامنے براجمان ہو گیا۔ وہ دونوں خاموش تھے اور خاموشی ان کے بیچ گفتگو کر رہی تھی۔ کھانا لایا ہوں، کھا لو۔ شاہ کا چہرہ مہر کی مخالف سمت میں تھا۔ مجھے نہیں کھانا، مہر کی کمزور سی آواز گونجی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں لایا تمہیں یہاں، شاہ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا۔ شاہ کی گرفت پر مہر کی آنکھوں میں عکس دکھائی دینے لگے۔ 2 دن میں وہ لاغر دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ مہر کا بازو تپ رہا تھا۔ بے اختیار شاہ کا ہاتھ مہر کی پیشانی پر گیا۔ مہر تیکھے تیور لیے اسے گھورنے لگی۔ آج ہاتھ جھٹکنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ تمہیں بخار ہے؟ شاہ ہاتھ نیچے کرتا ہوا بولا۔ مہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ اٹھو، شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مہر کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر شاہ نے اس کی کلائی پکڑی اور کھڑا کر دیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مہر بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک طوائف ہو کر اتنے نخرے؟ شاہ استحصالیہ ہنسا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا ایک طوائف سے نکاح کرو؟ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تم جیسی طوائفیں شاہ کے پیروں میں رلتی ہیں۔ غرور سے لبریز شاہ کا انداز جتانے والا تھا۔ اپنی حدت پر مہر کا دل کٹ رہا تھا۔ اور ہم جیسوں کو تم جیسے شاہ ہی طوائف بناتے ہیں۔ مہر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے۔ تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ شاہ گرایا۔ تم جیسے حوث پرست مردوں کی خاطر ہم جیسوں کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ شر ہمارے اندر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ تمہارے باعث نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی عزت کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے تاکہ تم لطف لے سکو، تم جیسے رئیس۔ شاہ کے تھپڑ نے مہر کے الفاظ کا دم توڑ دیا۔ مہر کا چہرہ دائیں جانب جھک گیا۔ مہر لب بینچے زمین کو گھورنے لگی۔ اپنی اس زبان کو لگام دو، شاہ اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ آئینہ دکھا رہی ہوں تو تکلیف ہو رہی ہے؟ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ عورت ہونا تو اپنی حد میں رہو، مر کی برابری کرنے کا فطور دماغ سے نکال دو، شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ تم پہلے ایک عورت ہونے کے حقوق تو دو، میں بھی مرد کی برابری کرنا چھوڑ دوں گی۔ مہر اس کے غصے کا اثر لیے بنا بولی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ شاہ اس کا بازو پکڑے چلنے لگا۔ مہر نے اب کوئی مزاحمت نہ کی۔ مہر نے سر سیٹ کی پشت سے لگا رکھا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ شاہ کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ کھانا نکال کر لاؤ، شاہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ مہر خاموشی سے سامان اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ مہر نے تھوڑا بہت کھایا اور پلیٹ پرے کھسکا دی۔ شاہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کھا چکی ہوں میں، مہر سرد مہری سے بولی۔ شاہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ میری بات سن لو آج غور سے، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، شاہ اس کا بازو پکڑتا نرمی سے بولا۔ مہر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم اپنے فرائض سر انجام دو، میں اپنے فرائض ادا کروں گا۔ کون سی بیوی ایسا کرتی ہے؟ شاہ اپنے بازو اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مہر شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کون سا شوہر 2 دن بیوی کو بھوکا رکھتا ہے؟ مہر کی زبان پر شکوہ آ ہی گیا۔ برابر ہو گیا نا اب تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ شاہ بات ختم کرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، مہر خفگی سے بولے۔ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ شاہ کا انداز جتانے والا تھا۔ تمہاری سوچ ہے، مہر ترکی بہ ترکی بولے۔ شاہ نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم سے نکاح صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ شاہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا۔ مہر پیچھے ہو گئی۔ مجھ سے کوئی ایسا رشتہ قائم مت کرو کل کو جس کے باعث ہم دونوں شرمسار ہوں۔ مہر سنبھل کر بولے۔ نکاح کیا ہے تم سے، پھر ندامت کیسی؟ شاہ اس کے بالوں سے کیچر آزاد کرتا ہوا بولا۔ ہلکے بھورے اور گہرے بھورے لمبے بال کسی آبشار کی مانند مہر کی پشت پر آ گرے۔ مہر کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی لیکن اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ مہر کو اپنا آپ کمزور لگ رہا تھا۔ شاہ نے مہر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور مہر کی تمام تر مزاحمت رائگاں گئی۔ یہ پین خراب ہو گیا ہے، حرم چلتی ہوئی منہ بنا کر بولی۔ تو پھینک دینا، آمنہ بیگ ٹٹولتی ہوئی بولی۔ حرم پھر سے پین کو دیکھنے لگے۔ دونوں کیفے کی جانب چلتی جا رہے تھے۔ حرم نے پین عقب میں اچھال دیا۔ یہ دیکھے بنا کہ گھاس پر نفوس براجمان ہے۔ حرم کوڑے دان میں پھینکنا ایسے کون کرتا ہے؟ آمنہ خفگی سے دیکھتی ہوئی ابھی بول ہی رہی تھی کہ ان کی سماعتوں سے اذلان کی آواز ٹکرائی۔ حرم! اذلان پیچھو تاب کھا کر چلایا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز کب آؤ گی؟ وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ حرم خطرہ بھانپ کر آمنہ کو دیکھنے لگی۔ آمنہ نے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ حرم پہلے آہستہ آہستہ سے الٹے قدم اٹھانے لگی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اذلان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اذلان کلس کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ تم میرے سامنے آؤ، پھر پوچھوں گا۔ اذلان ہنکار بھرتا ہوا واپس آ گیا۔ واہ اذلان، بھابھی نے گفٹ دیا۔ سیفی پین ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا جو اذلان کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ وکی اور زین کہکہے لگاتے اذلان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں بلاتا ہوں ابریش کو۔ اذلان سیفی کو گھورتا ہوا بولا۔ یار خدا کا خوف کر، میری جیب کاٹ کر لے جائے گی وہ۔ سیفی ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ اذلان بلا، اسے میں اور وکی لے جائیں گے، اس کے ساتھ ڈیٹ پر۔ زین نے ہانک لگائی۔ یار اسے تو کوئی بھی لا دے، چاہے اندھی بیری ہو، لا دے، یہ میری والی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیفی اذلان کو دیکھتا ہوا پھر زیر کو گھورنے لگا۔ ہمارا دل تو نہیں کرتا، تو اکیلے مزے لیتا ہے، وکی بھی شرارت سے بولا۔ تو تم بھی رکھ لو، جب جوتیاں پڑیں گی نا پھر معلوم ہوگا۔ سیفی منہ بناتا ہوا بولا۔ سیفی کہاں کہاں مارتی ہے ابریش؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ اذلان کہکا لگاتا بیٹھ گیا۔ سیفی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا فون کو دیکھنے لگا۔ زناش مجھ سے مل کر جانا ہاسٹل۔ اذلان فون کان سے لگائے بولا۔ اسے دیکھ، دو دو جگہ ہاتھ مار رہا ہے۔ سیفی جل کر بولا۔ سورج کی گرم نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ شاہ نے آنکھیں کھولی، چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا جو آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سمیٹا۔ شاہ کے لمس پر مہر کی آنکھ کھل گئی۔ مہر آنکھیں چپکاتی شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مہر اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ بیٹھی اور روشن پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں۔ گلدان تم نے توڑا تھا؟ شاہ یاد آنے پر بولا۔ کیوں، تمہارے جہیز کا تھا؟ مہر بیزاری سے بولی۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم بھی تو اپنی حد سے باہر نکلتے ہو۔ مہر بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ جا کر صاف کرو جو گند پھیلا رکھا ہے۔ شاہ قہر برساتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ملازم نہیں ہوں تمہاری،
اپنی حویلی سے 2-4 ملازم لے آؤ۔ مہر الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ شاہ برہمی سے دیکھتا اس کے پاس آیا۔ ایک طوائف ہو کر تم میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے آگے جواب دے۔ شاہ تیش میں چلایا۔ میں مہرماں ہوں، میرا موازنہ دوسروں سے کرنے کی کوتاہی مت کرنا۔ مہر چبا چبا کر بولے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اس کی زبان کٹوا چکا ہوتا۔ شاہ اس کے بال دبوچتا ہوا بولا۔ تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، مہر ماں کھڑی ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ شاہ کلس کر مہر کو دیکھنے لگا جو نڈر سے ہی کھڑی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتا پیچھے ہو گیا۔ ملازم کب بھیجو گے؟ مہر الماری میں کپڑے دیکھتی ہوئی بولی۔ ملکہ نہیں ہو تم جو ملازم آئیں گے، خود کرو سارے کام۔ شاہ ہنکار بڑھتا باہر نکل گیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ حرم کلاس میں کھڑی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اذلان نے اندر جھانکا۔ حرم کو دیکھ کر صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ تاؤ کھاتا ہوا حرم کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ حرم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ اذلان کو دیکھ کر حلق خشک ہو گیا۔ صبح میں بلا رہا تھا اور تم بھاگ گئی؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے جانا تھا۔ حرم سنبھل کر بولی۔ کون سے تمہارے بچے رو رہے تھے؟ بتاؤ ذرا مجھے بھی۔ اذلان تیوری چڑھا کر بولا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور حرم الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ مجھے کلاس لینی تھی، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یا سر تمہیں اکیلی کو پڑھاتے ہیں؟ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم ڈیک سے ٹکرائی اور بامشکل گرنے سے بچی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود میرے پیچھے پڑی ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اذلان آگے ہوتا ہوا گھورنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ حرم معصومیت سے بولی۔ صبح مجھے پین کس نے مارا تھا؟ اذلان گھور کر بولا۔ وہ تو ہوا نے مارا تھا، میں نے تو نہیں۔ حرم صاف مکر گئی۔ سیفی بلا رہا ہے تمہیں، حرم اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم مضبوطی سے بیگ پکڑے سائڈ سے نکل گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ زناش، میں نے سنا ہے حرم اور اذلان کا افیئر چل رہا ہے۔ زناش کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کے عقب میں بیٹھی لڑکی رازداری سے بولی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا ہے، زناش بیزاری سے بولی۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو زناش جواب دے چکی تھی اور ابھی بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے تیار کر، آج یہ مجرا کرے گی۔ زلیخا بیگم حرائمہ کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ میں کیسے؟ حرائمہ بوکھلا گئی۔ زیادہ بکواس کی تو ابھی 2-4 آدمیوں کے سامنے ڈال دوں گی۔ زلیخا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی انہیں دیکھنے لگی۔ بانی، تیار کر اسے۔ وہ حکم صادر کر کے باہر نکل گئی۔ حرائمہ عکس بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بانی ہنکار بڑھتی اس کے پاس آئی۔ حرائمہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھنا۔ جتنی جلدی اس ماحول میں خود کو سیٹ کر لو گی بہتر ہوگا، کیونکہ بیگم صاحبہ ترس کھانے والوں میں سے نہیں۔ بانی بولتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی۔ حرائمہ کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بانی اسے تیار کرنے لگی۔ حرائمہ جو زندگی میں میک اپ کے نام پر آج تک صرف لپسٹک لگاتی آئی تھی، اتنا ہیوی میک اپ، پھر جیولری، وہ کوئی اور حرائمہ لگ رہی تھی۔ حرائمہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو پہچاننے سے انکاری ہو گئی۔ یہ گھنگرو پہنو اب۔ بانی سنگار میز پر گھنگرو پھینکنے کے سے انداز میں رکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ نم آنکھوں سے گھنگرو پہننے لگی۔ اس کا ظاہر مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس وقت وہ ایک طوائف معلوم ہو رہی تھی۔
اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بیگم صاحبہ چھوڑیں گی نہیں۔ یاد رکھنا یہ جو آدمی بیٹھے ہیں نا، کتوں کی مانند پڑ جائیں گے تمہیں۔ بانی اسے ساتھ لیے چل رہی تھی۔ حرائمہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اتنے آدمیوں کے سامنے مجرا کرنا خود پر لعنت ڈالنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ وہ غریب تھی لیکن عزت دار تھی، لیکن اس کا حسن ہی اس کے گلے کا توق بن گیا تھا۔ کچھ لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جیسا حسین کیوں نہیں بنایا، فلاں جیسے بال، فلاں جیسی ناک، فلاں جیسا رنگ کیوں نہیں دیا۔ انہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا بنایا بہت خوبصورت بنایا ہے، ورنہ آج حرائمہ کی حالت دیکھ لیں جو اپنی خوبصورتی پر شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ نہ اس کے پاس یہ رنگ روپ ہوتا، نہ زندگی اس پر تنگ ہوتی۔ اللہ بہتر کرتا ہے لیکن انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرائمہ خود کو لعنت ملامت کرتی چلتی جا رہی تھی۔ حرائمہ کو لگ رہا تھا اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، کیونکہ مر تو وہ اسی دن گئی تھی جس دن زلیخا بیگم نے اسے اعجاز کے سپرد کر دیا تھا۔ بس اس کا جسم کا مٹی میں دفن ہونا باقی تھا۔ آج یہ رسم بھی ہونے والی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ حرائمہ وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ رانی اسے سکھا چکی تھی رقص۔ حرم نے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھا۔ آنکھیں بند کی، موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ تمام عزت دار افراد بے صبری سے اس نئی بے حیا دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ تھی اور موسیقی کی دھن۔ نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، دیوانی، ہاں دیوانی، دیوانی ہو گئی۔ مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی۔ کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی۔ مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی۔ کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی۔ حرائمہ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر رقص کر رہی تھی۔ کسی کی جان نکل رہی تھی اور کسی کو لطف آ رہا تھا۔ ان کی تفریح کے عوض ایک جان موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ حرائمہ خود پر غلیظ نظریں محسوس کر رہی تھی۔ جو خود کو عزت دار کہلواتے تھے جبکہ بغیرت تو وہی تھے۔ حرائمہ گھوم رہی تھی اور گھومتی گھومتی زمین پر گر گئی۔ وہاں بیٹھے افراد سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ خود بیٹھی ہے۔ بانی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگی۔ موسیقی بند ہو چکی تھی، گھنگرو کی آواز بھی دم توڑ چکی تھی، اور شاید حرائمہ بھی۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹرنی کو بلائیں، مر ور تو نہیں گئی ہے؟ بانی حرائمہ کے بے جان وجود کو بیڈ پر گراتی ہوئی بولی۔ ہائے کمبخت، ایسا کیا کروا لیا، ایک مجرا ہی کیا ہے۔ زلیخا بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ بانی ان کا فون لے آئی اور وہ نمبر ملانے لگی۔ شاویز، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز اب تو معاف کر دو۔ اینی کان پکڑے کھڑی تھی اور شاویز رخ موڑے ہوئے تھا۔ اینی وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں ان کے خلاف ایک بھی لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ شاویز سختی سے بولا۔ اوکے بیبی، آئی پرومس، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اینی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اینی شاویز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شاویز کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ دونوں بازو اینی کے گرد حائل کر کے شاویز نے آنکھیں بند کر لیں۔ اینی بھی مسکرانے لگی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی ڈانٹ پڑی، جانتے ہو؟ اینی فقیر سے بولی۔ شاویز گاڑی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ غلطی بھی تو تمہاری تھی، پھر سزا تو ملنی ہی تھی، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ اب دیکھو آج بھی کتنا لیٹ ہو گئی میں۔ وہ چوکیدار 100 سوال کرتا ہے، کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی؟ تم کہہ دیا کرو اپنی جان سے ملنے گئی تھی۔ شاویز اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔
हाँ, ताकि मेरे घर वालों को बुला कर मुझे हॉस्टल से निकाल दे वो। एनी मुंह बसोरती हुई बोली। शावेज ने इसके रुखसार पर अपने लब रखे और सीधा हो गया। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। एनी मुस्कुराती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई। हरम खिड़की में खड़ी थी जब इसकी नज़र इस सियाह गाड़ी पर पड़ी। ये गाड़ी तो शावेज भाई की है। भाई मुझसे मिलने आए हैं क्या? हरम खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई, लेकिन जो ही नज़र गाड़ी के अंदर बैठे नफूस पर पड़ी, आंखें बाहर निकल आईं। एनी छोटे भाई के साथ? हरम के लब फड़फड़ाए। क्या बोले जा रही हो? इंशरा किताब को घूरते हुए बोली। नहीं, कुछ नहीं। हरम संभल कर बोली। हाँ, एनी ही है। मतलब एनी छोटे भाई के साथ? हरम बेयकीनी की कैफियत में बोल रही थी। अब समझ में आया शुएब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोलते बोलते हरम की आंखें छिलक पड़ीं। सही कहते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो इसका बदला इसकी बहन को चुकाना पड़ता है। छोटे भाइयों की गलतियों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। वो बदतमीज़ मेरी अस्मत को तार तार करना चाहता था। हरम दिल ही दिल में बोलती बेआवाज़ रो रही थी। मुस्तफ़ा भाई को इल्म हुआ तो कितना दुख होगा इन्हें। छोटे भाई ऐसे तो नहीं थे। हरम आंसू बहाती खिड़की से बाहर देख रही थी। अच्छा नहीं किया आपने भाई। हरम चेहरा रगड़ती हुई बोली। हरम किसके साथ बातें कर रही हो? अब की बार आमना बोले। किसी के साथ भी नहीं, बस ऐसे ही। हरम जबरन मुस्कुराई। अजलान को फ़ोन करो, कोई इसे बताओ उसकी बेगम इसकी याद में रो रही है। जुनाश तंजिया बोली। हरम चेहरा झुकाए अपने बेड की जानिब चलने लगी। जुनाश और हरम के बीच तलखी सी पैदा हो गई थी। महर आईने के सामने खड़ी सुर्ख लिपस्टिक से होठों को पोशीदा कर रही थी। वो जानती थी शाह ज़रूर आएगा। बाल खोलकर इनमें बुर्श चलाने लगी। वो हुस्न की मलका शाह को तबाह करने की गर से हथियारों से लैस हो रही थी। महर नंगे पाँव ज़मीन पर खड़ी थी। वो अपने गोरे मुलायम पैरों को देख रही थी, जिन पर सुर्ख नील पॉलिश गजब डाल रही थी। हाथों पर भी सुर्ख रंग की नील पॉलिश लगाकर इनकी जीनत बढ़ा रखी थी। महर को कदमों की आहट सुनाई दी। लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। जिसकी वो मुंतज़िर थी वो आ ही गया था। शाह अंदर आया तो महर को देखकर ठिठक गया। क्या हुआ, पहचान में नहीं आ रही क्या? महर चलती हुई इसके मुकाबिल आ गई। खामोशी में पायल की आवाज़ गूंजने लगी थी। शाह सरता पैर इसका जायज़ा ले रहा था। काफ़ी दिनों बाद ये रूप देखा है ना, तभी। शाह ने हाथ बढ़ाकर महर के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन महर ने इसका हाथ झटक दिया। तुम्हें छूने का हक नहीं दिया। महर पेशानी पर बल डालते हुए बोली। सीरियसली? शाह इस्तसाइया हंसा। इसका इशारा गुज़िश्ता रात की जानिब था। महर ने सर झटका। मैं तुम्हें फ़ोन दूंगा, इसमें तुम वो बयान सुनना जिसमें शौहर के हकूक़ बयान किए जाएं। शाह इसे नज़रों के हिसार में लेता हुआ बोला। और तुम वो बयान सुनना जिसमें शौहर के फ़ैज़ बयान किए जाएं। महर तंग कर बोली। शाह तुम्हारे हुस्न का असीर है, लेकिन जब तुम ये ज़बान चलाती हो ना, बाखुदा जहर लगती हो। शाह इसका बाजू पकड़ता हुआ बोला। महर ने हंसने पर इक्तफ़ा किया। चलो आओ बाहर चलते हैं। शाह बाहर की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। महर इसका हाथ हटाते हुए बोली। तुम वही करोगी जो मैं बोलूँगा, भूलो मत, खरीद को लाया हूँ तुम्हें। शाह चेहरा मोड़ कर बोला। चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। जारी है बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है। इस नॉवेल के पिछले तमाम पार्ट चैनल की प्ले लिस्ट में मौजूद हैं।